الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومما لا يعلمون. بسم الله الرحمن الرحيم. بنيناها بأيد وإنا لموسعون والأرض فرشناها فنعم الماهدون ومن كل شيء خلقنا زوجين لعلكم تذكرون. صدق الله. میرا ہاتھ ادھر ادھر لگے گا سب گر جائے گا. ادھر ادھر لگے گا سب گر جائے گا. بزرگوں اور بھائیوں، دیکھو خود بخود ہاتھ لگے بغیر گر رہا ہے. بزرگوں اور بھائیوں، آج ابھی نماز میں یاسین شریف پڑھی گئی. جس کو انگریزی میں ترجمہ سننا ہو مولانا عبداللہ صاحب کے پاس جاؤ، وہ ترجمہ کریں گے. ابھی نماز میں یاسین شریف پڑھی گئی. اس صورت میں ایک مضمون بیان ہوا ہے. میں نے وہ آیت پڑھی ہے اور اسی کی مناسبت سے سورہ غاریات کی 3 آیتیں ملائی ہیں، اس میں بھی یہی مضمون آیا ہے. یہ بات تو آپ حضرات کے علم میں ہے کہ محتور وہ شخص جس کی موت حاضر ہو گئی، اس کے پاس میں یاسین شریف پڑھنا مسنون ہے. حدیث میں حکم ہے کہ محتور کے پاس یاسین شریف پڑھو. اس میں لوگ ایک غلطی کرتے ہیں، وہ یہ کرتے ہیں کہ جب نزا شروع ہو جاتا ہے اور کوئی ہوش نہیں ہے اس کو، اب بیٹھ کر یاسین شریف پڑھتے ہیں. یہ یاسین شریف پڑھنے کا وقت نہیں ہے، اس سے پہلے وقت ہے جبکہ اسے ہوش ہے. پڑھنے والا یاسین شریف پڑھ رہا ہے، اسے سن رہا ہے، وہ سمجھ رہا ہے. ایسے وقت میں یاسین شریف پڑھنی ہے. جب نزا شروع ہو گیا، بالکل بے ہوش ہے، اس کو دنیا کا کوئی ہوش نہیں ہے، اس وقت یاسین شریف پڑھنا ٹھیک ہے، ایک رسم ادا کر لو، مگر جو مقصد ہے وہ مقصد اس وقت حاصل نہیں ہوگا. اسی طریقے سے جو کلمہ پڑھانا ہے وہ بھی محتضر کو کلمہ پڑھانا ہے. عربی کا لفظ ہے محتضر. محتضر کے معنی وہ شخص ہے جس کی موت حاضر ہو گئی، یعنی مرنے کا وقت قریب آ گیا. آثار سے یہ بات ظاہر ہو جائے کہ مرنے کا وقت قریب آ گیا ہے، اس وقت کلمہ پڑھوانا ہے جب وہ ہوش میں ہے. لوگ کیا کرتے ہیں، جب نزا شروع ہو گیا، اب اس کو کوئی ہوش بیچارے کو نہیں ہے اور قریب بیٹھ کر کلمہ پڑھنا شروع کرتے ہیں، اس کو تو ہوش ہی نہیں، وہ پڑھتا ہی نہیں. اس لیے اس مسئلے کو اچھی طرح سے سمجھو. عربی میں لفظ ہے محتضر، وہ شخص جس کی موت حاضر ہو گئی، یعنی جس کی موت کا وقت قریب آ گیا ہے. وہ حدیث تو آپ حضرات نے خوب بار بار سنی ہوگی
کہ جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے چچا ابو طالب بیمار پڑے اور یہ خیال ہوا کہ اب ان کی موت کا وقت قریب ہے، تو حضور تشریف لے گئے ہیں کلمہ پڑھوانے کے لیے۔ حضور تشریف لے گئے، کمرے میں ابو جہل تھا اور ایک دوسرا شخص تھا امیہ، اور چارپائی کے پاس ایک آدمی کی جگہ خالی تھی۔ تو جب حضور آئے تو ابو لہب نے، ابو جہل، اس کم بخت نے یہ سوچا کہ یہ محمد آئے ہیں اور چچا کو بھتیجے سے بہت محبت ہے اور یہ اپنے چچا کی چارپائی کے پاس بیٹھیں گے اور پاس میں بیٹھ کر کے اسلام کی دعوت پیش کریں گے، اور انہوں نے اگر اسلام کا کلمہ پڑھ لیا تو سارے مکہ کی کایا پلٹ جائے گی، کیونکہ ابو طالب مکہ کے بڑے آدمی تھے۔ تو اس نے کھٹ سے جب حضور داخل ہوئے تو وہ ابو جہل وہاں سے اٹھ کے چارپائی میں ابو طالب کے قریب بیٹھ گئے اور جگہ بھر دی تاکہ حضور قریب نہ بیٹھ سکیں۔ آدمی قریب نظر پڑتی ہے تو محبت جوش مارتی ہے، تو اس نے جا کے وہ جگہ بھر دی۔ تو وہ جو جگہ دور خالی ہوئی تھی حضور وہاں جا کر بیٹھے، اور حضور نے ان سے چچا سے کہا کہ چچا جان، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ پڑھ لو، میں اس کلمے کے ذریعے سے اللہ تعالی کے یہاں آپ کو بخشوا لوں گا۔ تو ابو طالب خاموش رہے۔ تو ابو جہل اور امیہ نے دیکھا کہ تو تیر کمان سے جا رہا ہے، خاموش رہنے کا مطلب کہ تھوڑی سی رضامندی ہے۔ دونوں نے فوراً کہا کہ ابو طالب تم اپنے ابا عبد المطلب کے مذہب سے پھر جاؤ گے، اپنے والد کا عبد المطلب کا مذہب چھوڑ دو گے اور اس بچے کا، لونڈے کا، لڑکے کا، اپنے بھتیجے کا مذہب قبول کر لو۔ اب دو راہیں آ گئی، ایک طرف بھتیجا یہ کہہ رہا ہے کہ یہ کلمہ پڑھ لو، میں اللہ کے یہاں اس کلمے کے ذریعے تمہیں بخشوا دوں گا، اور دوسری طرف یہ دونوں یہ کہہ رہے ہیں کہ تم اپنے باپ کے مذہب سے پھر جاؤ گے، یہ بھتیجا بچہ، اس بچے کے مذہب کو قبول کر لو گے مرتے ہو۔ ابو طالب کے لیے بڑا مسئلہ بن گیا۔ انہوں نے جو آخری بات کہی وہ یہ کہی کہ میں اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر ہوں، اور حضور سے یہ کہا کہ بیٹے مکہ والے یہ کہیں گے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا ہے اس لیے بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ یہ تانا دیں گے لوگ مکہ والے کہ ابو طالب موت سے ڈر گیا اور بھتیجے کا کلمہ پڑھ لیا ہے۔ اگر یہ تانے کا مجھے خوف نہ ہوتا تو میں جو تم کلمہ مجھ سے پڑھوانا چاہتے ہو وہ میں پڑھ کر تمہاری آنکھیں ٹھنڈی کرتا، لیکن مجھے تانے کا ڈر ہے، لہذا میں اپنے والد عبد المطلب کے مذہب پر مر رہا ہوں۔ یہ مشہور واقعہ ہے حدیث میں۔ دیکھو حضور کلمہ پڑھوانے کے لیے کس وقت گئے ہیں؟ جب وہ ہوش میں ہیں اور فیصلہ کرنے کی پوزیشن میں ہے کہ ان کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے یا ان کو یہ راستہ اختیار کرنا ہے، اس کی سمجھنے کی پوزیشن میں ہے، اس وقت کلمہ پڑھوانا ہے۔ محتضر کے معنی ہے موت قریب آ گئی ہے، آثار سے نظر آ رہا ہے کہ اب یہ بندہ مرے گا، اس وقت جب باہوش ہو اس وقت کلمہ پڑھوانا ہے۔ اسی طرح سے فقہ میں مسئلہ لکھا ہے کہ آپ محتضر کو کلمہ پڑھوائیں قریب میں بیٹھ کر کے، اس سے کچھ نہ کہیں، میت کی چارپائی کے قریب بیٹھ کر آہستہ اتنا زور سے کہ مریض سن لے، اتنا زور سے آپ بیٹھ کر کلمہ پڑھیں، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، بس اتنی ہی آواز سے میت کی چارپائی کے قریب میں بیٹھ کر کلمہ پڑھیں۔ پھر یہ کلمہ سن کر بیمار کلمہ پڑھے زور سے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ،
تو کتابوں میں مسئلہ یہ لکھا ہے کہ اب تلقین بند کرو. جب تک مریض کوئی دنیا کی بات نہ بولے یہی اس کا آخری کلام ہے. چاہے 8 گھنٹے کے بعد وفات ہو، چاہے 2 دن کے بعد وفات ہو، چاہے 10 دن کے بعد. کبھی ایسا ہوتا ہے کہ نظام میں بڑا لمبا وقت آدمی نظام میں رہتا ہے، تو چاہے کتنی بھی دیر ہو جائے یہ کلمہ پڑھنے کے بعد دنیا کی کوئی بات نہ بولے، وہاں تک یہی اس کا آخری کلام ہے. پھر آگے تلقین نہیں کرنی، بس اس نے کلمہ آخر میں پڑھ لیے. ہاں کوئی دنیا کی بات بولے، مجھے کھانا کھلا دو، پیاس لگی مجھے پانی پلا دو، مجھے استنجا کرا دو، یا کوئی بھی بات کہے دنیا کی، تو پھر دوبارہ کلمہ پڑھوانا ہے، کیونکہ اب وہ کلمہ آخری بات نہ رہی. یہ جو کتابوں میں مسئلہ لکھا ہے اس مسئلے سے بھی سمجھو کہ محتضر کو جس کی موت کا وقت قریب آیا ہے اس کو اس وقت کلمہ پڑھانا ہے جب اسے ہوش ہے. موت سے بالکل کہ یہاں کلمہ پڑھا ہے اور کھٹ سے روح نکل گئی، ایسا ضروری نہیں ہے. اور اس وقت تو عام طور پر ہوش ہی نہیں رہتا ہے، بیٹھے بیٹھے تم کلمہ پڑھتے رہو گے، اس کو تو ہوش ہی نہیں بیچارے کو، تو وہ کیا پڑھے گا. ایک قصہ یاد آیا مجھے. حضرت عبداللہ ابن المبارک بہت بڑے فقیہ ہیں اور بہت بڑے محدث ہیں، اور امام اعظم ابو حنیفہ علیہ الرحمہ کے فقہ میں شاگرد ہیں. وہ بیمار ہیں، مرض موت میں ہیں، آثار سے یہ سمجھ میں آ رہا ہے کہ وفات ہو جائے گی. تو قریب میں بیٹھ کر ایک آدمی نے کلمہ زور سے پڑھنا شروع کیا، تلقین شروع کی. تو ابن المبارک رحمۃ اللہ علیہ نے بھی زور سے کلمہ پڑھا تاکہ سب حاضرین سن لیں. پڑھا، اس کے بعد بھی وہ تلقین کرتا رہا، کلمہ زور سے پڑھتا رہا. تو حضرت عبداللہ ابن المبارک نے اس کو مسئلہ سمجھایا. اس سے کہا سن، جب تیرے کلمہ پڑھوانے پر میں نے کلمہ پڑھ لیا تو بس یہ میرا آخری کلام ہے. اب میں جب تک کوئی دنیا کی بات نہ بولوں وہاں تک یہی میرا آخری کلام ہے. اب تو بار بار مجھ سے کلمہ پڑھوا کر پریشان مت کر. بس یہ نصیحت کی اور روح قبض ہو گئی. ہے نا، آخری لمحے تک کتنا ہوش ہے. مسئلہ سمجھا رہے ہیں اسے، حدیث کی شرح سمجھا رہے ہیں کہ وہ حدیث شریف جو ہے من کان آخر کلام ہی، اس کا یہ مطلب ہے. ایک بہت دوسرے محدث کا قصہ یاد آیا. ایک بہت بڑے محدث ہیں ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ. اتنے بڑے آدمی ہیں کہ امام مسلم نے مسلم شریف لکھ کر ان کی خدمت میں تصحیح کے لیے پیش کی ہے، اور جن جن حدیثوں کے بارے میں انہوں نے کہا یہ نکال دو وہ نکال دیے امام مسلم نے. اتنے بڑے آدمی ہیں ابو زرعہ رازی رحمت اللہ علیہ. ان کی موت کا وقت قریب آیا ہے. بڑے بڑے محدثین بیٹھے ہیں شاگرد حضرت کے. اب کسی کی ہمت نہیں ہو رہی ہے کہ کلمہ پڑھائیں. اتنے بڑے محدث کو یہ کلمہ پڑھانا. ایک کو ایک ترکیب سمجھ میں آئی. اس نے کیا کیا وہ حدیث جس کا متن ہے کہ جس کا آخری کلام لا الہ الا اللہ ہو وہ جنت میں جائے گا، وہ حدیث کی سند پڑھنی شروع کی. اور وہ سند اسی ابو زرعہ کی سند سے سنانی شروع کی. اس نے کہا حدثنا هذا الشیخ ابو زرعہ قال حدثنا فلان قال حدثنا فلان، یہ سن رہے ہیں، قال حدثنا فلان قال قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من کان آخر کلامہ. یہاں جا کر رک گیا. تو ابو زرعہ نے لقمہ دیا لا الہ الا اللہ، روح پرواز کر گئی. انہوں نے رکما دیا، حالانکہ وہ رکا ہی یہ تھا کہ تاکہ ان کے عجیب عجیب احوال ہیں. ان بڑوں کے بھی عجیب عجیب احوال ہے. آخر تک ہوش رہتا ہے، لیکن ہر آدمی کو ایسا آخر تک ہوش رہنا ضروری نہیں ہے. جب ہوش ہو اس وقت کلمہ پڑھوانا ہے، اور وہ اس کا آخری کلام ہے. پھر دنیا کی کوئی بات بولے تو پھر کلمہ پڑھو، اور دنیا کی کوئی بات نہ بولے تو وہی اس کا آخری کلام. اسی طرح سے میرے بھائیوں، یہ جو یاسین شریف پڑھنے کا مسئلہ ہے وہ بھی محتضر کے سامنے ہے.
جس کے موت کا وقت قریب آیا ہے، اب یہ باہوش ہے، سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، اس وقت پاس میں بیٹھ کر سورہ یاسین شریف پڑھو اور اس کو سناؤ، سنتا رہے. یہ تو ہمارا مسئلہ یہ ہے کہ ہم عربی نہیں جانتے، اس لیے پورا فائدہ ہمیں یاسین شریف سننے کا نہیں پہنچے گا. لیکن اگر عربی ہے، اس کی مادری زبان عربی ہے، تو جب اس کے پاس پوری سورہ یاسین پڑھ کر سناؤ گے تو وہ ساری پورے یاسین کے مضامین سنے گا اور سمجھے گا. تو پورا فائدہ یاسین شریف پڑھنے کا اس وقت ہوگا. یاسین شریف پڑھنے کا فائدہ کیا ہے؟ اور یاسین شریف کا پڑھنے کا فائدہ یہ ہے کہ یہ بندہ ڈیڈ لائن پر کھڑا ہے، دنیا کی زندگی ختم ہونے والی ہے اور دوسری آخرت کی زندگی شروع ہونے والی ہے. سورہ یاسین شریف میں آخرت کی زندگی کا تذکرہ ہے. تو جب یہ مرنے کے قریب جو ہو رہا ہے، جب وہ آخرت کی زندگی کا تذکرہ شروع ہوگا تو اس کا شوق بڑھے گا آخرت کے لیے، اور وہ آخرت میں پور شوق انتقال ہو جائے، تو مرنا اس کے لیے آسان ہو جائے گا، اور جنت اور آخرت اور یہ سب کے مضامین اس کے سامنے آئیں گے. تو حضرت تھانوی قدسہ سرہ کا ایک چھوٹا سا رسالہ ہے، اس رسالے کا نام ہے شوق وطن. اس رسالے میں یہی موت کے احوال ہیں کہ مرنے کے بعد کیا کیا حالات پیش آئیں گے، وہ سارے حالات جمع کیے ہیں. تو آدمی جب اسے پڑھے گا تو ہمارا اصل وطن تو آخرت ہے، اس آخرت کا شوق پیدا ہوگا ہمارے اندر. تو حضرت نے اس رسالے کا نام لکھا ہے شوق وطن. ہمارا اصل وطن آخرت ہے. کیسے؟ ایسے کہ بامبے سے آیا ہوا، کراچی سے آیا ہوا، ڈھاکے سے آیا ہوا، اس سے پوچھتے ہیں بھائی کہاں کے ہو؟ وہ کہتا ہے میں پاکستان کا ہوں، وہ کہتا ہے میں انڈیا کا ہوں، وہ کہتا ہے میں بنگلہ دیش کا ہوں. رہ رہا ہے 50 سال سے یہاں، لیکن آیا وہاں سے ہے. وہ آیا ہے، اس کے ابا آئے ہیں، اس کے دادا آئے ہیں. تو ہم کہاں سے آئے ہیں؟ جنت سے آئے ہیں. دادا اور دادی جنت میں بسا دیے گئے تھے. زمین پر پیدا کرنے کے بعد میں زمینی مخلوقات سے سجدہ سرنڈر کروانے کے بعد دادا اور دادی کو دونوں کو اٹھا کر جنت میں بسا دیا تھا. تو ہمارا اصلی وطن جنت ہے. پھر وہاں سے اللہ کی حکمت اور مصلحت کہ آدم علیہ السلام سے لفزش ہو گئی اور وہ درخت کھا لیا جس کے کھانے سے منع کیا گیا تھا، اور زمین پر اترنا پڑا اور ساری اولاد زمین پر پیدا ہوئی. لیکن وطن دادا تو ہمارے جنت سے آئے ہیں، لہذا اس جنت کا شوق بڑھنا چاہیے. موت کے قریب میں پوری زندگی شوق ہونا چاہیے. وہ شوق کے وطن رسالہ ہے، اسے گاہ بگاہ پڑھو تو عبادت کا شوق پیدا ہوگا. کبھی جنت کی تیاری کرو. تو یہ جو وطن کا شوق ہے وہ تو زندگی پر جوش مارنا چاہیے، اور خاص طور پر موت کے قریب میں تو یہ شوق اور بڑھنا چاہیے. سورہ یاسین شریف میں اس وقت تک کے احوال ہیں، اور یہ پوری صورت اگر آدمی سمجھ کر پڑھے تو جنت کا شوق بڑھے گا، ابھرے گا، جوش مارے گا، اور اس حالت میں مرنا آسان ہو جائے گا اور بہت شوق سے مرے گا. اس لیے اس وقت یہ صورت پڑھی جاتی ہے. تو جب حکمت یہ ہے تو میرے بھائیو، جب اسے کچھ ہوش ہے، وہ صورت سن رہا ہے، سمجھ رہا ہے، تبھی تو مقصد حاصل ہو گیا. اور نزا شروع ہو گیا، اور بے بھان کوئی بھان نہیں رہا، کوئی ہوش نہیں رہا. اب تم یاسین پڑھتے رہو تو فائدہ تو بہرحال ہوگا. تو موت آسان ہوگی تو فائدہ تو ہوگا، لیکن پورا فائدہ نہیں ہوگا. جیسے قرآن کریم کی ہم تلاوت کرتے ہیں بغیر سمجھے تو فائدہ تو ہے، ہر لفظ ہر 10 نیکیاں ملتی ہیں. لیکن قرآن کریم جو کتاب ہدایت ہے وہ فائدہ تو اس وقت ہوگا جب ہم قرآن کریم کو سمجھ کر پڑھیں. تو اسی طریقے پر اگر موت کے وقت یاسین سنائی جا رہی ہے اور وہ سمجھ رہا ہے تو پورا فائدہ ہوگا. نہیں سمجھ رہا تو بھی فائدہ ہوگا، موت آسان ہوگی. بہرحال میں مضمون یہ سمجھا رہا تھا کہ یاسین شریف اس خاص موقع پر اس لیے پڑھی جاتی ہے کہ اس میں موت اور موت کے بعد جو دنیا آ رہی ہے، اگلی دنیا آخرت، اس کے احوال ہیں پوری میں. اب پوری صورت کی وضاحت کرنے کی تو موقع نہیں ہے. اس میں سے ایک مضمون میں نے منتخب کیا ہے آج کے بیان کے لیے،
وہ مضمون یہ ہے کہ اللہ نے کائنات میں ہر چیز جوڑا جوڑا بنائی ہے، ہر چیز جوڑا بنائی. اکیلی ذات صرف اللہ کی، اللہ کا کوئی جوڑا نہیں. اکیلی ذات صرف اللہ کی ہے. اللہ کے علاوہ کائنات میں ہر چیز جوڑا جوڑا ہے. فرمایا سبحان الذی خلق الازواج کلھا، پاک ہے وہ ذات جس نے سبھی چیزوں کو جوڑا جوڑا بنایا. وہ کس بات سے پاک ہے؟ جوڑا ہونے سے پاک ہے. اللہ کا کوئی جوڑا نہیں، وہ جوڑا ہونے سے پاک ہے. اس نے ہر چیز کو جوڑا جوڑا بنایا ہے. سبحان الذی خلق الازواج کلھا، فرمایا جو چیزیں زمین میں سے اگتی ہیں ان میں بھی جوڑا ہے. مما تنبت الارض، خود انسانوں کے بھی جوڑے ہیں. ومن انفسہم، اور جن مخلوقات کو تم نہیں جانتے، ہم تو اس دنیا کی مخلوقات جانتے ہیں. اس دنیا کے علاوہ کتنی دنیایں ہیں اور کیا کیا مخلوقات ہیں، ہمیں کچھ پتہ نہیں. اللہ فرماتے ہیں جن مخلوقات کو تم نہیں جانتے وہاں بھی جوڑا جوڑا بنایا اللہ نے. ومما لا یعلمون، سبحان الذی خلق الازواج کلھا مما تنبت الارض ومن انفسہم ومما لا یعلمون. یہ اس آیت میں مضمون ہے. ابھی اس مضمون کو آپ سمجھے نہیں، کیونکہ لفظ جوڑا اس کا مفہوم آپ کے ذہن میں میل اور فیمیل ہے، نرمادہ مذکر مؤنث. جوڑے کا مفہوم یہ ہے آپ کے ذہن میں. میرے بھائی اس کا نام جوڑا نہیں ہے. یہ بھی جوڑا ہے، نرمادہ یہ بھی جوڑا ہے، لیکن یہی جوڑا نہیں ہے. وہ دو چیزیں جو دونوں مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتی ہیں وہ جوڑا ہے. دو جوتے دو چپل کیا کہتے ہو؟ دو جوتوں کو دو چپلوں کو کیا کہتے ہو؟ جوڑا. کہاں میل فیمیل ہیں؟ نرمادہ کہاں ہے؟ پھر جوڑا ان کو کیوں کہتے ہیں؟ اس لیے کہتے ہیں کہ دو جوتے دو چپل مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ مقصد کیا ہے؟ سوار ہو کر چلنا. ایک ہے پیدل چلنا اور ایک ہے سوار ہو کر چلنا. پیدل چلنے کو تو آپ جانتے ہو، اور جو جوتے چپل پہن کر چلتا ہے وہ سوار ہو کر چلتا ہے. 1 کلومیٹر آپ جوتے نکال کر ننگے پیر چلیے، دوسرے دن جوتے چپل پہن کر کے 1 کلومیٹر چلیے تو 1 کلومیٹر ننگے پیر چلو گے تو زیادہ تھکو گے، جوتے چپل پہن کر چلو گے کم تھکو گے، کیونکہ جوتے چپل پر پہن کر گئے، سوار ہو کر چلے. سوار ہونے کے بہت درجے ہیں. سب سے نیچے کا درجہ یہ ہے جوتے چپل پہن کر چلو. پھر اس سے اوپر ہے گھوڑے گدھے پر چلو، اس سے اوپر اونٹ پر چلو، اس سے اوپر سائیکل پر کار میں چلو، اس سے اوپر ہوائی جہاز میں اڑو. اور پتہ نہیں اب یہ آگے کہاں تک آئے گا، دنیا کہاں تک پہنچنے والی ہے، معلوم کسی کو کچھ نہیں. اور یہ مضمون حدیث میں ہے. ترمذی شریف میں پہلی جلد کے آخر میں یہ حدیث ہے کہ ما زال راکبا من مشى منتعلا، برابر سوار ہو کر چلتا رہا وہ جو چپل پہن کر چل رہا ہے. تو جو چپل پہن کر چل رہا ہے وہ سوار ہو کر چل رہا ہے. اب ظاہر ہے یہ مقصد دو چپل ہوں گے تو ہی تو حاصل ہوگا. ایک پیر میں چپل ہے ایک پیر ننگا ہے تو مقصد کہاں سے حاصل ہوگا؟ چپل پہن کر جوتے پہن کر چل رہا ہے، سوار ہو کر کیوں چل رہا ہے؟ دیکھو تھکے گا، پیر کم تھکیں گے، تجربہ کرو. کانٹا نہیں چبھے گا، کنکر نہیں چبھے گا، پیر گندا میلا نہیں ہوگا. اور پیر ننگے پیر چلو گے تو کانٹا بھی چوب سکتا ہے، کنکر بھی چوب سکتا ہے، پیر گندا بھی ہو سکتا ہے، تھکے گا بھی زیادہ. اور جوتے چپل پہن کر چلے گا تو اسے سوار ہو کر چلتا ہے اس طرح سے. بہرحال دو چپلوں کو جو جوڑا کہتے ہیں وہ جوڑا کی وجہ یہ ہے کہ دو چپل مل کر ایک مقصد کو پورا کرتے ہیں. کرتا پاجامہ کو کیا کہتے ہیں؟ بولو. جوڑا. کہاں نرمادہ ہیں؟ پھر یہ جوڑا کیوں ہے؟ لباس کے
3 मकसद हैं। अल्लाह ने जो लिबास पहना है, हम जो लिबास पहनते हैं, उसके 3 मकसद हैं। या बनी आदम कद अंजलना अलैकुम लिबासन युवारी सौआतिकुम वरीशा व लिबासुत तक़वा ज़ालिका खैर। ऐ आदम के औलाद, हमने तुम्हारे लिए लिबास पैदा किया है, ऐसा लिबास जो तुम्हारे नंगापे को छुपाता है। नंगापा है नाप से लेकर घुटने के नीचे तक। एक लिबास तो ये है जिसका पहनना फर्ज है, इसके बगैर नमाज नहीं हो सकती। लिबास युवारी सौआतिकुम। दूसरा लिबास है रीशन, पर। परिंदे को, कबूतर को पकड़ो, अगर इसके सारे पर उखाड़ दो तो कितना भद्दा मालूम हो, और सारे पर हो तो कितना खूबसूरत परिंदा मालूम होता है। तो एक लिबास अल्लाह ताला ने वो लिखा पैदा किया है कि जिसको आदमी पहने तो बड़ा खूबसूरत नजर आता है। पूरे मजमे में हर आदमी कैसा खूबसूरत नजर आता है। फिर ये भी गौर कर लीजिए, कबूतर के सर पर भी पर हैं, पर टोपी पर, सर पर भी टोपी होनी चाहिए। देख लो, कबूतर पकड़कर कोई भी परिंदा पकड़ो, उसके सर पर भी पर होंगे। बस लिबास में सर पर भी लिबास चाहिए। आला दर्जा ये है कि आप टोपी और अमामा बांधें। अगर टोपी और अमामा नहीं बांध सकते तो सिर्फ टोपी पहने, सर पर भी पर हैं। और दूसरा दर्जा लिबास का वो है जिसमें अल्लाह ताला ने परिंदों के लिए पर का जो मकाम मर्तबा है, उस मर्तबे का लिबास बनाया है। ये जो लिबास है, ये कुर्ते पाजामा से मकसद पूरा होता है। अगर सिर्फ कुर्ता पहन रखा हो और पीछे नीचे अंदर पाजामा न हो, पाजामा, पाँव का कपड़ा अलग न हो, तो कहीं बैठा है और बैठे बैठे नींद आ गई और उड़ल गया है तो सारी सनीमा नजर आएगी। और अगर सिर्फ पजामा पहन रखा है, कुर्ता बनियान कुछ भी नहीं पहन रखा है, तो अभी कैसा भद्दा मालूम होगा। सड़क पर ऐसा कोई जा रहा है तो लोग कहेंगे कोई पागल जा रहा है। पागल से कम खिताब नहीं देंगे। बहरहाल कुर्ता और पाजामा, एक तो कुर्ता चाहिए और एक पाँव का कपड़ा अलग चाहिए, तो फिर इससे आदमी मुज़य्यन होता है। और टोपी, टोपी जोड़े के ताबे रहती है। जब हम जोड़ा धोबी के यहाँ डालते हैं तो टोपी का चार्ज नहीं करता हो। आप लोग तो अपने घरों में धोते हैं, हम धोबी के यहाँ डालते हैं कपड़े धोने के लिए, तो जोड़े में कुर्ता पाजामा गिनता है, टोपी नहीं गिनता। मालूम हुआ कि ये ताबे है, जोड़े के ताबे है। और दलील ये है कि परिंदे के सर पर भी पर हैं, और अल्लाह ने दूसरा लिबास परों के मानी पैदा किया है। फिर तीसरा लिबास, ये जो दूसरा लिबास है, यही दूसरा लिबास तीसरा लिबास बनेगा। लिबास तक़वा, परहेजगारी का लिबास। यही जो 3 कपड़े हैं, कुर्ता पाजामा और टोपी, यही 3 कपड़े, पतलून पहन रखी है, उसके ऊपर बनियान पहन रखा है या टी शर्ट पहन रखा है, तो 2 कपड़े तो हो गए, सर पे कुछ नहीं है या है कुछ। और यही 3 कपड़े नेक बंदों के जो 3 कपड़े हैं वो पहनो। पजामा नेक बंदों जैसा पहनो, ऊपर कुर्ता नेक बंदों जैसा पहनो, सर पे इमामा या टोपी नेक बंदों की तरह। ये तक़वा का लिबास है। क्यों? मुत्तकियों का लिबास है, परहेजगारों का लिबास है। और परहेजगारों के लिबास को तक़वा का लिबास क्यों कहा? इसलिए कहा कि अगर तुम अपने अंदर तक़वा और परहेजगारी पैदा करना चाहते हो तो ये परहेजगारों का लिबास पहनो। ज़ालिका खैर, ये जो तीसरी किस्म का लिबास है, ये बेहतरीन लिबास है। हम खुरमा हम सवाब, लिबास का लिबास देखने में आदमी शानदार मालूम हो रहा है और तबीयत में तकाजे, परहेजगारी के तकाजे पैदा होते हैं। मैं अपने यहाँ तालिब इल्मों को एक मिसाल देकर समझाता हूँ कि देखो, 1 महीना तुम नेक सालिहीन का लिबास पहनो, फिर दूसरा महीना पतलून पहनो, ऊपर बनियान पहनो, बाल खुले कंघा करो और 1 महीने तक इस लिबास में रहो। अगर पहले लिबास में अगर तुम नमाज नहीं पढ़ते होगे तो हफ्ता होते होते तुम्हारा जी चाहेगा नमाज पढ़ने को, तुम मस्जिद में जाने लगोगे। और दूसरे लिबास की नहूसत ये है कि अगर तुम पक्के नमाजी होगे तो भी हफ्ता होते होते खैर बखेड़ होने लगेगी, कभी गए नमाज में कभी नहीं गए। लिबास के असरात पड़ते हैं। वो जो
فرعون کا جو مقابلہ فرعون نے کروایا تھا موسیٰ علیہ السلام کا جادوگروں کے ساتھ، تو سارے جادوگر مسلمان ہو گئے تھے اور میدان میں کوئی بھی مسلمان نہیں ہوا. تو اس کی وجہ مفسرین نے لکھی ہے کہ جادوگر حضرت موسیٰ اور حضرت ہارون جیسا لباس پہن کر میدان میں اترے تھے، تو اس لباس کی برکت سے اللہ نے ان کو ایمان کی دولت دے دی. لباس کرنا پڑتا ہے سر. آپ سلوٹر ہاؤس دیکھنے جاؤ تو آپ اپنے ان کپڑوں میں نہیں جا سکتے. جو وہاں کے سلوٹر ہاؤس کے کپڑے ہیں وہ کپڑے آپ کو دیں گے، وہ پہن کر جانا ہے. ہم ایک برطانیہ میں سلوٹر ہاؤس دیکھنے گئے تو انہوں نے کپڑے بھیجے کہ پہن کر آؤ، تو ہم نے کہا یہ کیا؟ انہوں نے کہا ہمارے جانور بدکن ہیں، اگر نئے کپڑوں میں دیکھیں گے جانور بدکیں گے. تو اسی طریقے سے میدان میں تمام جادوگر موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کا لباس پہن کر آئے تھے، تو اللہ نے ایمان کی دولت سے مالا مال کر دیا. کچھ لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہر چخائی پوش در عمل کوش، جو چاہو پہنو عمل کرو. ارے عمل کرنے کے لیے ہی صالحین کا لباس پہننا ضروری ہے. اگر تم نیک بندوں کا لباس نہیں پہنو گے تو جو عمل نہیں کر پاؤ گے. تو قرآن نے کہا کہ لباس کے 3 درجے ہیں. قد انزلنا علیکم لباسا یواری سوآتکم، ایک لباس تو ہم نے تمہارے لیے وہ پیدا کیا ہے جو تمہارے ننگا پہ کو چھپاتا ہے. وریشن، اور دوسرا لباس پر کے جیسا ہے، پرندوں کے لیے جیسے پر ہے ایسا زینت کا لباس ہے. وہ لباس التقوی خیر، یہ جو پروں والا لباس ہے مزین کرتا ہے، یہ غیر متقیوں کا بھی ہو سکتا ہے اور متقیوں کا بھی ہو سکتا ہے. متقیوں کا لباس اگر تم دوسری قسم کا لباس اگر متقیوں کا تم پہنو گے تو تمہارے اندر تقوی پیدا ہوگا. ذالک خیر، یہ 3 قسم کے لباسوں میں سے یہ لباس تمہارے لیے بہتر ہے. بہرحال میں یہ کہہ رہا تھا کہ کرتا پاجامہ جوڑا اس لیے کہتے ہیں کہ کہلاتا ہے کہ وہ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، وہ ہے مزین ہونا. آپ بھی مزین خوبصورت لباس میں. ایک اور مثال لے لو. میں مثالیں دینے جاؤں تو یہ ساری دنیا کی مثالیں ہوتی رہیں گی. ایک اور مثال لے لو. قرآن کریم نے کہا کہ آسمان اور زمین جوڑا ہیں. وَالسَّمَاءَ بَنَيْنَاهَا بِأَيْدٍ وَإِنَّا لَمُوسِعُونَ، اور آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں کہ آسمان کو ہم نے اپنے ہاتھوں سے بنایا ہے، اور ہم نے آسمان کو بہت لمبا چوڑا بنایا ہے. جس کو اللہ کہیں لمبا چوڑا بنایا ہے وہ کتنا لمبا چوڑا ہوگا اس کا کوئی اندازہ نہیں کر سکتا. وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اور زمین کو ہم نے بچھایا ہے، بس ہم نے بہت شاندار بچھایا ہے زمین کو. یہ آسمان زمین کو تذکرہ کیا، پھر کیا کہا؟ وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ. اسی طرح جیسے آسمان زمین جوڑا ہے، اسی طرح سے ہم نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے. وَمِن كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ، ہم نے ہر چیز سے جوڑا بنایا ہے. کیوں؟ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ، شاید تمہیں یاد آئے. شاید تمہیں یاد آئے. وہ کیا یاد آئے؟ کہ ہماری جو یہ دنیا ہے یہ اکیلی نہیں ہے، اس کا ایک جوڑا ہے، اور 2 دنیا مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. یہ بات تمہیں یاد آئے. لوگ اسی دنیا کو سب کچھ سمجھتے ہیں، بلکہ کافر تو یہ سمجھتا ہے وہ مر گئے اور ختم. بھئی جب اللہ کا قانون ساری کائنات میں جوڑا تو یہ دنیا اکیلی کیسے ہو سکتی ہے؟ اس دنیا کے ساتھ دوسری دنیا ہے، اور 2 دنیا مل کر ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں. وہ ایک مقصد کیا ہے؟ ایک مقصد یہ ہے بو یہاں کاٹو وہاں، عمل کرو یہاں جزا پاؤ وہاں. اگر یہی دنیا ہوتی، آگے کوئی دنیا جزا اور بدلے کی دنیا آخرت نہ ہوتی، تو پھر تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اندھیر نگری چوپٹ راجا، ٹکے سیر بھاجی ٹکے سیر خواجہ. بیچارہ 1.5-2 گھنٹے سے جخ مار رہا ہے، تراویح پڑھ رہا ہے وہ بھی، اور وہ قلب میں گانا بجانا کر رہا ہے وہ بھی، دونوں ایک یکساں ہو گئے. دنیا میں تو یکساں ہو گئے،
वो क्लब में जो नाच कूद रहा है वो और ये बेचारा तरावी में जो कुरान सुन रहा है वो दोनों यकसा हो गए। तो अंधेर नगरी चौपट राजा, टके शेर भाजी टके शेर खाजा, खाजा के माने हलवा। ये मसल सुनी है तुमने? अंधेर नगरी चौपट राजा की मसल सुनी ही सुनी? एक नगरी थी, कंट्री थी, उसका राजा चौपट था, यानी अव्वल नंबर का बेवकूफ। चौपट के माने अव्वल नंबर का बेवकूफ राजा था। वो नगरी अंधेर नगरी थी, रोशनी थी ही नहीं, लाइट थी नहीं, यानी अकल की रोशनी वानी थी, सब बेवकूफों की बस्ती थी। और राजा भी चौपट था, उसके पास भी अकल नहीं थी। तो ये गुरु और चेला उस नगरी में पहुंचे तो वहां जाकर देखा कि सब्जी भी टके शेर है और हलवा भी टके शेर है। टका 2 पैसे को कहते थे, पहले एक आने के 4 पैसे होते थे, 2 पैसे 1 टका कहलाते थे। तो 2 पैसे की सब्जी भी शेर मिल रही है, हलवा भी शेर मिल रहा है। तो चेले ने कहा गुरुजी ये कंट्री बहुत शानदार है, यहाँ हलवा बहुत सस्ता है, यहीं रहना चाहिए, खूब मजा आएगा, हलवा खाएंगे। गुरुजी ने कहा बेटा यहाँ इंसाफ भी टके शेर होगा, यहाँ नहीं रहना चाहिए। उसने कहा गुरुजी कभी ऐसा हो सकता है, यहीं रहो। तो गुरुजी ने कहा बेटा रह ले फिर। अब वो दोनों रह गए। अब गुरुजी तो रियाजतें करते थे और चेला हलवा ला ला करके उड़ाता था, अब मोटा ताजा हो गया। गुरु में थे वैसे के वैसे ही रहे। फिर एक वाकया पेश आया, चंद चोर चोरी करने गए, एक आदमी के घर में नकब लगाया, दीवार फाड़ी। फिर एक चोर अंदर घुसने लगा तो दीवार उसके ऊपर बैठ गई, मर गया। सुबह चोरों ने कोर्ट में दावा किया कि फला आदमी ने अपना घर दीवार इतनी कमजोर क्यों बनाई कि हमारा एक चोर दब के मर गया। जज ने कहा बिल्कुल बुलाओ उसको, मकान वाले को। मकान वाले को बुलाया गया, भाई तूने दीवार क्यों इतनी कमजोर बनाई कि एक चोर दब के मर गया। तो उसने कहा योर मैजेस्टी, मैंने थोड़ी दीवार बनाई, कड़िए ने बनाई है, मेमार ने बनाई है। तो जज ने कहा वेरी गुड, बुलाओ कड़िए को, जिसने दीवार कमजोर बनाई क्यों बनाई। अब ये मकान वाले की छुट्टी हो गई। अब वो आया मेमार, कड़िए को क्या कहते हैं, ये दीवार चुनता है, हैं? पता नहीं क्या बोलते हो। उससे पूछा भाई तूने दीवार कमजोर क्यों बनाई। तो उसने कहा योर मैजेस्टी, मैंने कहा बनाई है कमजोर, ये तो गारा देने वाले ने पतला गारा दिया इसलिए दीवार कमजोर बनी। ये तो कसूर गारा देने वाले का, मेरा थोड़ा कसूर है। तो ईश्वर ने कहा भाई वाह खूब, जाओ तुम्हारी छुट्टी। अब गारा बनाने वाले को बुलाया, क्यों भाई तूने गारा पतला क्यों बनाया। उसने कहा हुजूर मैं जब मशक से पानी डाल रहा था तो एक आदमी लंबी टोपी पहने हुए जा रहा था, अजीब शक्ल थी उसकी, मैं उसे देखता ही देखता रह गया और पानी ज्यादा गिर गया। उसने कहा भाई ठीक है तेरी गुजर, बुलाओ लंबी टोपी वाले को बुलाओ। अब वो एक लंबी टोपी वाला तुर्की टोपी लंबी पहन करके गया था, अजीब सी शक्ल थी। जज ने उससे कहा कि तू ठीक उस वक्त वहां से क्यों गुजरा जब ये गारे में पानी डाल रहा था, तेरे वहां गुजरने की वजह से उसका गारा पतला हो गया। अब उसके पास कोई उज्र नहीं था। तो जज ने फैसला कर दिया कि जो चोर मरा है उसके बदले इसको फांसी दो। अब इसको लेकर पुलिस गई फांसी पर, तो फांसी का जो फंदा था वो बड़ा था और ये इसके गर्दन पतली थी, वो फंदा बैठता ही नहीं था। तो पुलिस वालों ने बादशाह सलामत से कहा कि हुजूर जज ने फैसला किया एक आदमी की फांसी का, और फांसी का फंदा बड़ा है और जज उसकी गर्दन पतली है, बैठता नहीं। तो बादशाह ने कहा जो मोटा ताजा मिले उसी को दो बुला कर फांसी। अब जो शहर में गए तो वो चेला मिल गया जो हलवा खाकर मोटा ताजा हो गया था, तो पुलिस पकड़ करके लाई। अब उसने गुरुजी से कहा गुरुजी बचाओ। उसने कहा मैंने पहले कहा था कि यहाँ इंसाफ भी टके शेर होगा, तूने माना नहीं। उसने कहा वो तो नहीं माना मगर अब बचाओ। तो उसने कहा तू जा,
جب تجھے پھانسی دینے کا وقت آئے گا تو تیری آخری خواہش پولیس پوچھے گی. یہ دستور ہے، پوری دنیا کا دستور ہے کہ پھانسی دینے سے پہلے پولیس پوچھتی ہے کہ اپنی آخری خواہش بتاؤ. لطیفہ، بیچ میں لطیفہ سنو. یہ کو پھانسی دینے کے لیے لے گئے، اس سے کہا بیٹی اپنی آخری خواہش بتا. اس نے کہا میری کوئی خواہش نہیں، بس مجھے پھانسی دے دو. تو پولیس نے کہا کہ نہیں بھی تجھے آخری خواہش تو بتانی پڑے گی، تو گورنمنٹ کا قانون ہے. تو اس نے کہا پھر اگر ایسا ہے تو مجھے جامن کھانے ہیں. جامن جانتے ہو کیا کہتے ہیں جامن کو؟ جامن وہ جسے چیری جیسا آتا ہے، کیا کہتے ہیں اس کو؟ ہوتا نہیں، جیسے چیری ہوتی ہے ایسا جامن آتا ہے، بڑا درخت ہوتا ہے کہ مجھے جامن کھانا ہے. تو پولیس نے کہا کہ آج کل جامن کا سیزن نہیں، 6 مہینے کے بعد اس کا سیزن آئے گا جامن کا. تو اس نے کہا پھر مجھے بھی کیا جلدی ہے. تو کہا تو جا، تجھے آخری خواہش پوچھیں گے تو میں آ کر کے جو مجمع کھڑا ہوگا پھانسی دیکھنے کے لیے میں اس میں کھڑا ہوں گا، تو تو یہ کہنا پولیس والوں سے کہ وہ گرو جی ہیں، مجھے ان سے ایک بات کرنی ہے. وہ تجھے میرے پاس آنے دیں گے، تو میرے پاس آئیے. خیر لے گئے، مجمع اکٹھا ہوا، پوچھا اس سے، اس نے کہا گرو جی سے مجھے ایک بات کرنی ہے. پولیس نے کہا جاؤ کراؤ. اب وہاں گیا تو پہلے سے آپس میں طے تھا، کچھ کانا پھوسی کی، کچھ دونوں نے کچھ کیا، اور پھر دونوں بڑے لڑ رہے ہیں. وہ کہتا میں پھانسی کھاؤں گا، وہ گرو کہتا میں کھاؤں گا، یہ کہتا میں کھاؤں گا، وہ کہتا میں کھاؤں گا. تو پولیس نے کہا یہ بھی عجیب پاگل ہے، دونوں پھانسی کھانے کے لیے لڑ رہے ہیں. بادشاہ کو اطلاع کی کہ حضور 2 آدمی لڑ رہے ہیں، یہ ہر ایک کہتا میں پھانسی کھاؤں گا. تو بادشاہ نے کہا پوچھو ان سے کیوں لڑ رہے ہیں. پوچھا تو گرو جی نے کہا کہ یہ گھڑی امر ہے، اس گھڑی میں جو مرے گا وہ زندہ جاوید ہو جائے گا. بادشاہ کو بتلایا یہ امر گھڑی ہے. تو بادشاہ نے کہا پھر ہم ہی کو دے دو پھانسی، ہم ہی امر ہو جائے. تو میرے بھائیوں، اگر اس دنیا کے ساتھ آخرت نہیں ہے تو پھر یہ دنیا تو اندھیر نگری چوپٹ راجہ ہو گیا. جو عبادتوں میں اللہ کو پہچانتا ہے، اللہ کی رضا کے لیے عبادتوں میں رات دن کوششیں کرتا ہے، اس کو بھی کوئی اچھا صلہ نہیں مل رہا. اور وہ جو کلب میں ناچتا ہے اس کو بھی کوئی تھپڑ نہیں پڑ رہا. لہذا کوئی دنیا چاہیے جس دنیا کے اندر دانے اور بھوس میں امتیاز ہو. دانا اور بھوس جانو، کھیت میں گیہوں بوئے، جب گیہوں اگتا ہے، بڑھتا ہے، بالیاں آتی ہیں، پکتا ہے، تو تمہیں گیہوں کا دانہ کہیں نظر آتا ہے؟ کہیں بھی نظر نہیں آتا. گھاس نکل رہی ہے، اس میں پتے ہیں، لکڑی ہے، اوپر بالی ہے، وہ بالیاں کے اندر بھی بھوس ہے اور بھوس کے اندر چھپا ہوا دانہ ہے. لیکن ایک وقت آتا ہے کہ خلیان کٹتا ہے، وہ ایک وقت آتا ہے کہ کھیت کٹتا ہے، پھر سوکھتا ہے، پھر خلیان میں آتا ہے. پھر پہلے اس پر بیل گھومتے تھے، اب تو تھریسر ہے، پہلے بیل گھومتے تھے، گھاتے تھے. پھر جب بھوسا ہو جاتا تھا تو ہوا میں برساتے تھے، جب برساتے تھے تو دانا یہاں گرتا تھا اور بھوس گیا. دیکھو اب دانا اور بھوس الگ ہوا. جب تک کھیت میں کھڑا تھا، گیہوں کھیت میں کھڑا تھا، دانا اور بھوس الگ نہیں تھا. اب جو دانا گرا وہ یہاں سے اٹھ کر گھر میں کوٹھی میں جاتا ہے، اور جو بھوس گیا وہ بھوس یہاں سے اٹھ کر گھر کے باڑے میں جاتا ہے، یاد میں. یہ جو کوٹھی میں دانا گیا اسے انسان کھاتے ہیں، اور وہ جو یاد میں جا بھوسا گیا اس کو جانور کھاتے ہیں. اسی طریقے سے یہ دنیا ہے. اس دنیا میں کھیت کھڑے ہیں، گیہوں کے کھیت کھڑے ہیں، اس میں تمہیں کہیں دانا تو نظر ہی نہیں آئے گا. گھومو سڑک پر سب برے ہی برے لوگ نظر آئیں گے، تمہیں نیک بندے بڑی مشکل سے کوئی نظر آئے گا. لیکن ایک وقت آ رہا ہے، اس دنیا کے بعد دوسری دنیا آ رہی ہے، جب یہ کھیت کٹے گا،
پھر وہاں برسے گا، پھر وہاں دانا اور بھوس الگ ہوگا، پھر دانا جائے گا جنت میں اور بھوسا جائے گا جہنم میں۔ تو قرآن کریم نے کہا کہ اس زندگی کے بعد دوسری دنیا ہے، اگر دوسری دنیا نہیں ہے تو اس دنیا کا کوئی حاصل نہیں ہے، اس دنیا کا کوئی مقصد پورا نہیں ہوتا ہے۔ اگر اسی دنیا میں جزا اور سزا دونوں ہیں تو غیب نہیں رہا، اوپن ہو گیا، اب تو ہر آدمی ایمان لائے گا۔ نماز پڑھ کر نکلا، وہاں سب باہر نکلا اور دھڑ دے کر ہاتھ میں 2 لڈو آ گئے۔ کیسینو میں سے نکلا اور دروازے پر گیا، پیچھے کسی نے رپٹ مارا، تو پھر کہا جائے گا کوئی کیسینو میں؟ اور ہر آدمی نماز پڑھنے آئے گا کہ 2 لڈو ملیں گے، تو غیب کہاں رہا؟ یہ تو جزا، اسی دنیا میں جزا ملی، اچھے کام کی جزا ملی، برے کام کی سزا ملی اسی دنیا میں، تو غیب ختم ہو گیا، پھر امتحان کیا رہا؟ اس لیے اللہ نے یہ دنیا عمل کے لیے بنائی ہے اور اگلی دنیا جزا و سزا کے لیے بنائی ہے۔ یہی مضمون ہے کہ اللہ تو پاک ہے، ان کا تو کوئی جوڑا نہیں ہے، باقی انہوں نے ہر چیز کا جوڑا بنایا ہے، انسانوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں، نرمادہ جوڑا کیوں ہے؟ ایک مقصد کی تکمیل کرتے ہیں، وہ مقصد کیا ہے؟ نسل آگے بڑھانا۔ نر اور مادہ دونوں ہوں گے جبھی تو نسل آگے بڑھے گی، بھینس اور بھینسا ہوں گے جبھی تو نسل آگے بڑھے گی، بکری اور بکرا ہوں گے جبھی تو نسل آگے بڑھے گی۔ تو نسل آگے بڑھتی ہے، ایک مقصد ہے، یہ نر مادہ سے مل کر پورا ہوتا ہے۔ تو انسانوں کے بھی جوڑے بنائے ہیں تاکہ نسل آگے بڑھے، جانوروں کے بھی اللہ نے جوڑے بنائے ہیں تاکہ نسل آگے بڑھے۔ وَمِمَّا تُنبِتُ الْأَرْضُ، زمین جو چیزیں اگاتی ہیں اس میں بھی جوڑے ہیں۔ جوڑے جیسے دیکھو، ہماری غذا میں 2 چیزیں ہیں، ایک روٹی ہے اور ایک سالن ہے۔ صرف روٹی ہوتی تو کیا مزہ آتا کھانے میں، اور صرف سالن ہوتا تو کب تک پیتے۔ تو اللہ نے تلہن پیدا کیا، تلہن، وہ تمام چیزیں جس میں سے تیل نکلتا ہے، وہ خود کھائی نہیں جاتی، اس میں تیل نکالو اور کھاؤ۔ زیتون ہے، سرسوں ہے، تل ہے، یہ وہ چیزیں، آپ تو کارن میں سے بھی نکالتے ہیں تیل۔ یہ اردو میں ایسی تمام چیزیں تلہن کہلاتی ہیں، سرسوں، رائے، تل، زیتون، کارن، یہ تلہن پیدا کیے۔ اور دوسری چیزیں وہ ہیں جو غذا بنتی ہیں، ان کی روٹی پکاؤ، اس تلہن کے ساتھ لگا کر کے کھاؤ، یا اس کا سالن بناؤ اور کھاؤ، اب بڑے مزے سے کھانا اترے گا۔ ابھی ایک لقمہ رکھ کر فارغ بھی نہیں ہو، اگلا لقمہ تیار بھی نہیں کیا اور وہ منہ میں سے لقمہ چلا گیا پیٹ میں، اور بغیر سالن کے کھاؤ، اترتا ہی نہیں۔ تو جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے زمین میں سے پیدا کی ہیں ان میں بھی اسی طرح سے ایک جوڑا ہے پھل اور غذا۔ اگر پھل ہی پھل ہوتے تو کیسے پیٹ بھرتا، اور غذا ہی غذا ہوتی اور اس کے ساتھ پھل نہ ہوتے تو سارا پیٹ غذا ہی سے بھرنا پڑتا ہے۔ تو اللہ نے کہا کھاؤ، اور تھوڑا پیٹ خالی ہے اور کھانا چھوڑ دو اور پھل کھاؤ۔ پیٹ بھر گیا کہ بھر گیا، بوجھل ہوا کہ نہیں ہوا؟ اگر سارا پیٹ غذا سے بھرو گے تو پیٹ بوجھل ہو جائے گا، اور سارا پیٹ پھلوں سے بھرو گے پیٹ بھرے گا ہی نہیں۔ تو اللہ نے مختلف طرح سے 2 چیزیں بنائی ہیں زمین سے اگنے والی کہ جن سے ایک مقصد کی تکمیل ہوتی ہے۔ ایسے ہی جو کائنات ہم نہیں جانتے ہیں، جیسے آخرت ہم نہیں جانتے، ہمارے آنکھوں نے دیکھا نہیں ہے، اس کا بھی جوڑا ہے۔ اس کا جوڑا کون سا ہے؟ یہ دنیا، اس دنیا کا وہ جوڑا ہے۔ یہ مضمون سورہ یاسین شریف میں بہت دور سے لے کر بہت دور تک آخرت پر دلائل قائم کیے گئے ہیں۔ ان دلائل میں سے ایک دلیل یہ ہے، اس دلیل کا نام ہے قانون ازدواج، جوڑے کا قانون۔ اللہ کا قانون ہے، اللہ کی خلقت میں جوڑا ہر مخلوق جوڑا بنائی ہے۔ بس اس دنیا کا بھی جوڑا آگے آ رہا ہے۔ بس اس دنیا میں صلہ اور بدلے کی امید مت باندھو، اور سزا گناہ کی نہ ملے تو بے خوف مت ہو جاؤ۔ اس دنیا میں اگر نیک عمل کا صلہ اور بدلہ نہ ملے تو امید مت باندھو،
اور گناہ کی سزا نہ ملے تو بے خوف مت ہو جاؤ، جزا و سزا کے لیے اگلی دنیا آ رہی ہے۔ یہ مضمون اس جگہ بیان کیا گیا ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد بعدد من صلى وسلم۔ یا الہ العالمین ہماری نیکیوں کو قبول فرما، یا اللہ ہماری حسنات میں اضافہ فرما، یا اللہ ہماری نیکیوں کا بہترین صلہ آخرت میں عطا فرما، یا اللہ ہمیں اس دنیا میں بھی بھلائی عطا فرما، آخرت میں بھی بھلائی عطا فرما، اور جہنم کے عذاب سے ہماری حفاظت فرما۔ یا اللہ اس رمضان کو وصول کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، یا اللہ زیادہ سے زیادہ عبادت کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ یا اللہ ہماری مغفرت فرما، ہمارے ماں باپ کی مغفرت فرما، ہمارے رشتہ داروں کی مغفرت فرما، اور تمام مسلمان مردوں کی اور مسلمان عورتوں کی مغفرت فرما۔ سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔